بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان کامیابی اور ناکامی کا مفہوم اور فرعون کی باندی کا اللہ کی ذات پر کامل یقین پر ہے۔ سامعین کرام، ہم ساری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ڈھل جائیں، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور عزتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہماری کامیابی اور ناکامی کا مفہوم روپیہ نہیں، وہ حکومت نہیں، کوئی جائیدادیں نہیں، یاد رکھیں کہ اقتدار نہیں۔ اگر اللہ اور اس کا رسول مجھ سے راضی ہو گیا تو میں کامیاب ہوں، پھر چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور اگر اللہ اور اس کا رسول مجھ سے ناراض ہے تو پھر میں ناکام ہوں، چاہے میں ساری دنیا کے بادشاہ بن جاؤں، ساری دنیا کی حکومتیں لے کے میں ناکام ہوں۔ اور اگر اللہ کو میں نے ناراض کر دیا اور ساری دنیا کی حکومت چھین کر میں کامیاب، اگر اللہ کو میں نے راضی کر لیا۔ سامعین کرام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا یہ ہماری زندگی کا موضوع، اس پر لوگوں کو تیار کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جاؤ ہماری محبت کے بیج بکھیرو، لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لو اور دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری۔ ہمیں غلط ذہن دے دیا گیا کہ مال کو عزت بتا دیا، چیزوں کو عزت بتا دیا گیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا واسطہ کہ اس غلط ذہن سے اپنے آپ کو نکالیں، جس سے اللہ راضی ہو، بس وہی کامیابی کا راستہ ہے۔ سامعین کرام، فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی۔ فرعون کو پتہ چل گیا، اس نے پکڑوا لیا اور 2 بیٹیاں اور خود آگ جلوائی، اوپر تیل رکھا گیا، کڑاؤ میں تیل کھولنے لگا تو اس نے کہا کہ اب بول کیا کرے گی؟ میرا حکم مانتی ہے تو میں تجھے زندگی دے دوں گا، تیری بچیوں کو زندگی دے دوں گا، اور اگر مجھے رب نہیں مانتی تو پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا۔ تو فرعون کی باندی نے کہا کہ یہ تو صرف میری 2 بیٹیاں ہیں، میری اور بھی ہوتی تو میں اللہ پر قربان کر دیتی۔ اس نے پہلی بیٹی کو جلایا اور جل گئی، ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ ماں صبر کر، ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر دوسری بیٹی کو اٹھایا اور اس کے سامنے اس کو بھی جلا دیا، وہ جل بھن کر کوئلہ بن گئی۔ ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اس نے کہا کہ اماں صبر کر، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے جب اس کو ڈالنا چاہا تو اس نے کہا کہ فرعون میری ایک شرط پوری کرو گے؟ کہنے لگا کیا؟ مجھے جب جلا تو میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو اکٹھا دفن کرنا، جدا نہ کرنا۔ کہنے لگا کہ تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ ماں کو بھی جلا دیا، ہڈیوں کو اٹھا کر زمین میں دفن کر دیا گیا۔ سامعین کرام، 2000 سال کے بعد ہمارے پیارے نبی آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ظاہر ہوئے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا، اور 2050 سال کے بعد آپ معراج کے لیے چلے تو آپ کو نیچے سے جنت کی خوشبو آئی۔ سامعین کرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں فرعون کی باندی دفن ہے، یہ وہاں سے آ رہی ہے۔ تو دیکھنے میں فرعون کامیاب ہو گیا اور باندی بیٹیوں سمیت ہلاک ہو گئی۔ نہیں، ہمارا ہلاکت کا مفہوم اور ہے اور ہماری کامیابی کا مفہوم اور ہے، اور ہماری ناکامی کا مفہوم اور ہے۔ سامعین کرام، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے احد کے میدان میں، اور فتح ابو سفیان اور مکے والوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ تو کیا نعوذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکام ہو گئے؟ کیا وہ صحابہ جو شہید ہوئے ناکام ہو گئے؟ آپ روئے، زیادہ روئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھا تو ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے تھے، سینہ چیرا ہوا تھا، کلیجہ نکالا ہوا تھا اور چبایا ہوا تھا دانتوں سے۔ تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکی لگ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دو کہ ہم نے عرشوں کے اوپر لکھ دیا ہے کہ حمزہ سید الشہداء ہیں۔ قیامت کے دن دنیا میں جتنے شہید ہوئے ان سب کا جھنڈا میرے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا۔
جو سب سے آگے آگے چل رہے ہوں گے تو کیا وہ نعوذ باللہ ناکام ہو گئے؟ زکریا علیہ السلام کو آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا تو کیا وہ نعوذ باللہ ناکام ہو گئے؟ یحییٰ علیہ السلام کی گردن کو جدا کر دیا گیا دھڑ سے تو کیا وہ نعوذ باللہ ناکام ہو گئے؟ نہیں، ہمارا ناکامی اور کامیابی کا مفہوم جدا ہے، اور ہماری کامیابی اور ناکامی کا مفہوم وہ نہیں جو آج کا ماحول ہمیں سمجھا رہا ہے۔ سامعین کرام، ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب، اور اگر ہم نے اللہ کو راضی نہ کیا تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہ کیا تو کیا ہم برباد ہو جائیں گے؟ یہ ذہن ہمیں بنانا چاہیے، یہ ذہن کہ اللہ کا حکم ایسا حکم ہے کہ ایسی چیز ہے کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ذبح بھی ہو جائے تو بھی سودا سستا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان کے 16 افراد ذبح کر دیے گئے، اگر ان 16 پر زمین آسمان کا وزن تولا جاتا تو بھی ان 16 کا وزن زیادہ تھا۔ یہ کس لیے قربانی دلوائی گئی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی سودی بازی نہیں ہونے دیں گے۔ سامعین کرام، یہی ہے دین اسلام میں کامیابی اور ناکامی کا مفہوم۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی نئی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ شکریہ۔